الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ حضرات کے سامنے سورہ قریش کی تفسیر پیش کی جائے گی. قریش یہ عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے سے ہے. قبل اس کے کہ ہم سورہ قریش کی تفسیر سنیں، اس سورت کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ. اسی وجہ سے، اسی واسطے قریش عادی تھے. کس بات کے عادی تھے؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. قریش عادی تھے گرمی میں سردی میں سفر کرنے کے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. لہذا ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کرے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. کون سا رب؟ جس رب نے ان کو بھوک سے کھانا کھلایا، بھوک میں ان کو کھانا دیا. وآمنہم من خوف، اور خوف سے امان دیا. آپ حضرات نے سورہ قریش کا ترجمہ سنا. قریش عرب کے قبائل میں سب سے بڑا مشرف اور معظم قبیلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے سے ہے. قریش یہ عرب اور حرم کے باہر یہ سب جگہ پہ پھیلے ہوئے تھے، منتشر تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا ہے اور آپ کا جو نسب مبارک ہے، اس میں 5ویں جو جد امجد ہے لوئی، قصی ابن لوئی، غالباً ایسا نام ہے. انہوں نے سارے قریش کے جو لوگ حرم کے باہر منتشر تھے، پھیلے ہوئے تھے، سب کو حرم کے اندر اکٹھا کیا کہ آپ حرم میں رہو، حرم سے باہر مت رہو. خیر، سب کو حرم کے اندر انہوں نے اکٹھا کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 13ویں جد امجد ہے، آخری 13ویں جد امجد کنانا، ان کی جو اولاد ہے اس کو قریش بولتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ
بنو اسماعیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنانا کو پیدا فرمایا، اور کنانا میں قریش کو، اور قریش کے اندر بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں مجھ کو منتخب فرمایا، میرا انتخاب فرمایا۔ خیر، قریش یہ قبیلہ اس کے معظم ہونے کے لیے، مشرف ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ان کے قبیلے سے ہے۔ بڑا مشرف اور معظم قبیلہ تھا، اس کی عرب کے تمام قبائل میں ایک دھاک تھی، لوگ ان کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، چونکہ وہ بعد میں حرم کے نگہبان ہوئے، بیت اللہ کے پاسدار ہوئے، نگرانی کرنے والے ہوئے، خادم ہوئے، تو ان کا تمام عرب کے قبائل میں ایک مقام تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ خیر، اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر جو اللہ نے بے شمار انعامات کیے ہیں، تو اس میں خاص خاص انعامات کو گنائے کہ ان احسانات کو اللہ نے آپ پر کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ آپ اس رب کی عبادت کرو جس نے یہ انعامات کیے ہیں۔ پہلا انعام کیا کیا؟ پہلے آپ یہ سمجھو کہ یہ قریش جہاں مکہ میں اور حرم میں جہاں یہ لوگ آباد تھے، وہ زمین ایسی تھی، وہ علاقہ ایسا تھا کہ وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی جہاں کوئی کھیتی نام کی کوئی چیز نہیں، زراعت نام کی کوئی چیز نہیں، نہ وہاں باغات تھے کہ وہ اس کے پھلوں کو استعمال کرتے کھاتے، کوئی آبادی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایسی جگہ تھی جہاں تجارت کا کوئی سامان مہیا نہیں تھا۔ آدمی عام طور پر وہاں آباد نہیں ہوتے جہاں تجارت کے اسباب نہ ہو اور فیسیلیٹیز نہ ہو، لیکن یہ لوگ یہاں پر آباد ہوئے۔ اب ظاہری کوئی شکل و صورت تجارت کی ہے نہیں، بنجر علاقہ ہے، وادی غیر ذی زرع ہے، نہ کھیتی ہے نہ باغات ہے کہ اپنے لیے کوئی چیز استعمال کریں یا ان کی خرید و فروخت کر کے اپنا گزران چلا سکے، ایسی صورتحال تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا، ان پر احسان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے، آپ کے نسب مبارک میں سے ایک آپ کے دادا ہیں، ان کے دل کے اندر اللہ نے یہ بات ڈالی اور ان کے ذریعے سے یہ کام کروایا کہ انہوں نے اس زمانے میں تجارتی اسفار شروع کروائے، اس کا سلسلہ شروع کیا۔ وہاں کوئی شکل و صورت نہیں تھی تجارت کی، تو انہوں نے بنیاد ڈالی کہ ہم تجارتی اسفار کریں گے، اور وہ سال میں 2 بڑے بڑے سفر کرتے تھے، ایک شام کا سفر کرتے تھے، ایک یمن کا سفر کرتے تھے اپنے گزران چلانے کے لیے۔ شام کا سفر گرمی میں کرتے تھے، اور شام کا جو علاقہ ہوتا تھا بہت ٹھنڈا، بہت کول وہاں کا ماحول ہوتا تھا، تو وہاں گرمی کے موسم میں جاتے اور بڑے بڑے لمبے سفر کرتے تھے۔ کوئی شام کوئی قریب نہیں تھا، بلکہ کافی میلوں کا سفر ہوتا تھا، اور بہت سارے لوگ وہاں تجارت کے لیے جاتے تھے، لوگوں کا مال لے کر وہاں جاتے، خرید و فروخت کرتے، اور وہاں کا مال لے کر وہاں سے اچھی اچھی غذائیں خرید کر، اچھے اچھے سامان خرید کر مکہ مکرمہ میں لاتے۔ اسی طرح سردی کے اندر وہ یمن کا سفر کرتے، وہ بھی بڑا لمبا سفر ہوتا، اور وہاں جا کر وہاں کی چیزیں خرید و فروخت کرتے، یہاں لے کر آتے، جن چیزوں کی ضرورت یہاں ہوتی وہ یہاں لے کر آتے۔ چونکہ یمن کا علاقہ بہت گرم تھا اور یہاں سردی میں وہ نکلتے، تو دونوں مل کے ایک مناسب اور معتدل فضا ہو جاتی، موسم ہو جاتا۔ تو خیر، اس طرح وہ اپنے تجارتی اغراض کو پورا کرنے کے لیے
اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے اور اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اللہ نے اللہ کے نبی کے جد امجد کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور اس طرح اللہ ان کو رزق عطا فرماتے تھے، اور وہ بڑے خوش تھے، خوشگوار تھے، اور بڑے ان کی تجارت کافی اچھی چلتی تھی۔ جب وہ سامان لے کر آتے مکہ مکرمہ میں، جب حج کا موسم آتے، لوگ بیت اللہ کے دیدار کے لیے آتے، تو لوگ ان کے پاس سے خریدتے، چیزیں اشیاء خریدتے، اور اللہ نے ان پر یہ انعام فرمایا کہ اتنے لمبے لمبے اسفار کو ان کے لیے بڑا آسان کر دیا۔ قرآن کریم کی آیت میں فرمایا گیا لِإِلَافِ قُرَيْشٍ، یہی وجہ ہے کہ قریش عادی تھے، اسی واسطے قریش عادی تھے۔ کس بات کے عادی تھے؟ اس بات کے عادی تھے کہ گرمی میں، سردی میں لمبے لمبے اسفار کرتے تھے، ان کو کوئی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا اور کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کرنا آسان کر دیا۔ آدمی جب مشقت والی چیز کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی بھی مشکل سے مشکل چیز ہو، مصیبت کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے سفر کرنا لمبے لمبے بہت آسان تھا، سفر کی صعوبتیں ان کو لگتی نہیں تھی۔ سفر کے اندر آدمی نکلتا ہے تو ہزاروں طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں کہ اتنے لمبے ٹور پر جا رہا ہے، اتنے لمبے سفر پر جا رہا ہے، گھر میں مال کی حفاظت کون کرے گا، عورت کی حفاظت کون کرے گا، اور راستے میں آنے والی مصائب ایک طرف، ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن اللہ نے ان کے لیے اتنے لمبے لمبے اسفار کرنا آسان کر دیا، حرم کی نسبت سے، بیت اللہ کی محبت کی نسبت سے۔ تو یہ فرمایا گیا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ اللہ نے ایک بہت بڑا ان پر انعام کیا۔ آگے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ یہاں اللہ کی صفت ربی ھذا البیت فرمایا گیا اس لیے کہ ان کو جو یہ فیسیلٹیز ملی، جو یہ آسانیاں ملی، وہ بیت اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ بیت اللہ کے خادم تھے اور بیت اللہ کی لوگ محبت کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں محبت تھی، اس کی وجہ سے ان کو اتنی سہولتیں ملی قریش کو۔ اور بیت اللہ حرم مکہ جو کہ ایک غیر ذی زرع وادی تھی، اس کو اللہ نے اتنا زرخیز بنایا اور اتنا خوبصورت بنایا، اور دنیا بھر کے لوگ وہاں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں، اور دنیا بھر کی چیزیں وہاں مل جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے کوئی راز ہے، کسی دعا کی طاقت ہے، تو وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طاقت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی جب انہوں نے اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑا ہے۔ وہ غیر ذی زرع علاقہ تھا، تو اللہ سے وہ روبرو ہوئے تھے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا فرمائی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب میں نے اپنے اولاد میں سے بعض کو یہاں پہ چھوڑا ہے غیر ذی زرع علاقے میں، یہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے اور یہاں کوئی ظاہری شکل و صورت نظر نہیں آ رہی، کیسے وہ اپنا بسر کریں گے؟ اے اللہ اس غیر ذی زرع میں تو ان کا حامی بن جا۔ اور اس لیے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم کرے، آنے والے لوگ نماز کو قائم کرے، یہ آباد ہو یہ جگہ، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان کو رزق عطا فرما۔ آگے فرمایا گیا کہ ان کو پھلوں کے ذریعے سے رزق عطا فرما۔ اس دعا کا میرے بھائیو بزرگوں اثر یہ ہوا کہ دنیا بھر کے پھل فروٹ جو مکہ مکرمہ میں آتے ہیں دنیا بھر سے، کسی اور جگہ پہ نہیں ملتے، ایسے ایسے فروٹ وہاں دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا اہل مکہ پر انعام ہے، اہل مکہ پر خصوصی نوازش ہے اللہ کی، کہ کیسی بستی تھی غیر ذی زرع، لیکن اللہ نے کیسا نوازا قریش کو، مکہ والوں کو، کہ ہر ٹائپ کی، ہر طرح کی فیسیلٹیز پھل فروٹ کے اعتبار سے ان کو مل جا رہی ہے،
اور بھی سکون مل جائے. اور ایک سب سے بڑا انعام اللہ نے فرمایا, اللہ آگے فرما رہے ہیں الذی اطعمہم من جوع, وہ بھوک اور افلاس کے عالم میں تھے, کوئی شکل و صورت نہیں تھی. اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے حالت یہ تھی کہ کوئی تجارت کی شکل نہیں تھی, لوگ ایک دوسروں کے قتل کرنے کے در پہ تھے, آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں ایسی تھی کہ وہ مال ہڑپنے کے لیے چوریاں کرتے تھے, ایک دوسرے کو مار ڈالتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم کی دعا اور اللہ کے نبی کی ولادت کے بعد اس کا ماحول ایسا بدلا ہے کہ اللہ نے مکہ کو ایسا چمکایا کہ ان کو افلاس اور ان کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے مکہ کو آباد کیا اور ان کے لیے تجارتی اسفار کرنے کی راہیں کھولی. پھر اللہ نے آسانیاں پیدا کرتے کرتے اتنی آسانیاں پیدا کر دی کہ مکہ کے جو لگتے ہوئے جو علاقے تھے وہاں پہ وہ اتنے اللہ نے زرخیز بنا دیے کہ وہ ان غلوں سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جانے کے بعد اتنا غلہ بچ جاتا تھا اور اتنے سامان بچ جاتے تھے کہ وہ خود مکہ کے قریب جدہ کے اندر اور ساری چیزیں لانے لگے. اب ان کو اتنے لمبے لمبے سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ ایک دو منزل چلے جدہ میں ساری چیزیں آسانی سے مہیا ہو جاتی تھی. یہ اللہ نے اہل مکہ پر احسان کیا. تو الذی اطعمہم من جوع, ان کو بھوک سے نکالا, فقر و فاقہ سے نکالا اور ان کو کھانے پینے کی بہترین چیزیں عنایت فرمائی, ان کو مالداری دی, ان کو فیسیلیٹیز دی, ان کو مال دیا, ان کو بھوک سے نکالا, افلاس سے نکالا, غربت سے نکالا. ایک سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ پر کیا کیا, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, ان کو خوف سے امان کی طرف نکالا. بڑا دہشت کا ماحول ہوا کرتا تھا. آپ سوچے کوئی ایسی جگہ ہو, جنگل بیابان وادی غیر ذی زرع, تو ڈراؤنی جگہ ہوتی ہے, لیکن اللہ نے وہاں بیت اللہ کی نسبت سے, حرم کی نسبت سے ایسا پرامن ماحول پیدا کیا ہے اور ایسا امان والا ماحول پیدا کیا ہے کہ مکہ کے اور حرم سے ذرا تھوڑے باہر چلے جاؤ آپ کو قتل و غارت گیری مل جائے گی, آپ کو دشمن مل جائیں گے اور ہر طرح کی بدامنی مل جائے گی. لیکن جیسے ہی حرم کے اندر انٹری ہوگی وہاں حرم کے اندر امان ہے, انسانوں کو بھی امان ہے, جانوروں کو بھی امان ہے, حتیٰ کہ جن شکاروں کو ذبح کرنے کی اور شکار کرنے کی اجازت شریعت دیتی ہے وہ بھی بیت اللہ کے اندر اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو پرامن محسوس کرتے ہیں. تو اللہ نے حرم کو امن والا بنایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, خوف سے اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی, وہ سیف جگہ ہے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اور اللہ نے ان کو ایک امان یہ بھی دیا, اللہ نے ان کو ایک امان یہ بھی دیا کہ جب وہ تجارتی اسفار کی غرض سے اتنے لمبے لمبے سفر پر جاتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو لے جاتے تھے, لیکن پھر بھی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی, ان کو چنتا اس بات کی نہیں ہوتی تھی کہ بھئی ہمارے یہاں مکہ میں کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی ہے نہیں, غیر ذی زرع علاقہ ہے, کوئی مستقل حکومت کا نظام نہیں ہے. آدمی کہاں پرامن ماحول فیل کرتا ہے؟ جہاں مستقل حکومتی نظام ہو تو وہاں سکون ہوتا ہے, امن و امان ہوتا ہے. لیکن مکہ ایک ایسی جگہ تھی کہ وہاں اس زمانے میں باقاعدہ طور پر کوئی حکومتی نظام بھی نہیں تھا کہ جو پورے علاقے کو ہینڈل کرے اور بدامنی کو ختم کرے اور امن و امان پیدا کرنے کی فکر کرے, کچھ بھی نہیں تھا. اس کے باوجود بھی یہ لوگ اتنے لمبے لمبے سفر پر نکل جاتے تھے اور زیادہ لوگ نکل جاتے تھے, اس کے باوجود بھی وہ سیف فیل کرتے تھے کہ بھئی ہمارا کچھ بال باقا نہیں ہوگا, ہمارا مال سیف ہے, ہماری جان سیف ہے, ہماری عورتیں سب سیف سمجھتے تھے. کیوں؟ بیت اللہ کی نسبت پر. حرم کی اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کی برکت سے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالی تھی اور ایسی ان کے دلوں کے اندر ایسے دلوں کو مائل کر دیا تھا کہ وہ سفر پہ نکلے ہیں, لوگ ان کی تعظیم کر رہے ہیں, ان کا اکرام کر رہے ہیں کہ بھئی بیت اللہ کے خادم ہیں, اور راستے میں نہ کوئی تکلیف. اور بیت اللہ کے اندر لوگ حرم کی نسبت پر, اللہ کے گھر کی نسبت پر لوگ ان کے نہ جان کو نقصان پہنچاتے تھے نہ ان کے مال کو نقصان پہنچاتے تھے. تو یہ اللہ نے
اہل قریش پر، مکہ والوں پر یہ خصوصی انعامات فرمائے، ان انعامات کو اللہ فرما کر، ان کا تذکرہ فرما کر ان کو خصوصی حکم دے رہے ہیں، خصوصی پیغام دے رہے ہیں کہ اتنے سارے انعامات آپ پر فرمائے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب اس آپ کو یہ جو فیسیلیٹیز اور جو احسانات ملے، انعامات ملے، کیوں ملے ہیں؟ وہ اس بیت اللہ کے رب کی وجہ سے ملے ہیں، اس کی فیاضی کی وجہ سے ملے ہیں، اس کے کرم سے ملے ہیں، اس کے فضل سے ملے ہیں۔ اس رب کی عبادت کرو، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ یہ سورہ قریش کی تفسیر آپ کے سامنے ہوئی۔ آج کے درس قرآن سے ہمیں کیا سبق ملا؟ دو بڑے بڑے سبق ملے میرے بھائیوں۔ ایک سبق یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ہمیں دین کی نسبت سے اور دین کی محنت کرنے کی وجہ سے، دین میں لگنے کی وجہ سے اگر کچھ دنیاوی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو اپنے آپ کی عبادتوں کے اندر، اللہ کی عبادتوں کے اندر، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو بڑھاؤ اور زیادتی کرو عبادت کے اندر، بخل مت کرو عبادت میں، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کے انعامات کی شکر گزاری بجا لاؤ، مزید عبادت کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے تھے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ تہجد کے اندر اس قدر اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے تھے۔ صحابہ کرام پوچھتے، اللہ کے نبی آپ بخشائے ہو، آپ کیوں اتنی تکلیف لیتے ہو، جسم مبارک کو کیوں اتنی تکلیف دیتے ہو؟ اللہ کے نبی کا، میرے اور آپ کے پیارے آقا کا جواب سنیے، اللہ کے مجھ پر انعامات ہیں، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، تو میں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہمیں دین کی نسبت سے، دین کی محنت میں لگنے کی وجہ سے کچھ مقام ملا ہے، کچھ دنیاوی نعمتیں ملی ہے، تو اللہ کا شکر بجا لائیے۔ اللہ شکر بجا لانے کے نتیجے میں نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو یہ نعمتیں چھین لیں گے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہوں گے تو اللہ فرماتے میں تمہیں بڑھاتا رہوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو چھین لوں گا، اور میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ دوسرا سبق ہمیں کیا ملا؟ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اگر ہم ایسی جگہ پہ ہیں، ایسے مقام پہ ہیں کہ جہاں ہمیں تجارت کے اسباب کے سارے سامان مہیا ہے، ہم آسانی کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، اپنی معیشت کو درست کر سکتے ہیں، اپنے روزگار کو چلا سکتے ہیں، اور اگر ہم ایسی جگہ پہ ہیں جہاں ہمیں دشمنوں کا، لٹیروں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہے، اور ہم خوف و ہراس کے اندر مبتلا نہیں ہے، بلکہ امن و امان والی جگہ کے اندر ہے، تو یہ اللہ کی ہم پر دو بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک انسان کامیاب زندگی بسر کرنا چاہے اور پرامن زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کے لیے دو نعمتیں بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کو، جہاں کے باشندوں کو یہ نعمتیں حاصل ہیں، وہ اللہ کے سامنے سربسجود ہو جائیں اور اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ اللہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ کروڑ احسان ہے۔ ورنہ جن کو یہ دو نعمتیں نصیب نہیں ہوتی ہے، میرے بھائیوں، ان کی زندگیاں جا کر دیکھو، جسے چور سے، ڈاکوؤں سے اور لٹیروں سے امن و امان نہیں ہے، وہ راتوں میں کس طرح اپنے گھروں میں رہتے ہیں، راتوں کو راستے میں چلنا نکلنا ان کے لیے دشوار ہے، سفر کرنا ان کے لیے دشوار ہے، اور جن کے لیے تجارت کے سامان مہیا نہیں ہے، کاروبار کی کوئی شکلیں نہیں ہیں، وہ بیچارے کیسے فقر و فاقہ کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے گاؤں پر احسان فرمایا، ہمارا گاؤں بھی انہی گاؤں میں سے ایک ہے جہاں ہمیں کوئی نہ دشمنوں کا خوف ہے، نہ دشمنوں سے ڈر ہے، بلکہ امن و امان ہے، تجارت بھی ماشاءاللہ کرنے کے لیے راہیں ہموار ہیں۔ تو ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں، اللہ کا جتنا شکر بجا لائے اتنا کم ہے۔
تو یہ سورہ قریش کے اندر اللہ نے ان پر جو انعامات کیے ان کا تذکرہ کیا، پھر ان کو متوجہ کیا کہ بھئی ان انعامات کا اور ان احسانات کا بدلہ یہ ہے اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ تم میرے سامنے جھکو، میری عبادت کرو۔ تو میرے بھائیو، ہمیں بھی اس سے درس عبرت لینی چاہیے، اپنی زندگیوں کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ یہ دنیا ہمارے قدم چومے گی، ہمیں دنیا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں گے، دنیا ہمارے قدموں میں آ کر گرے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ کل سورہ فیل کی تفسیر کی جائے گی۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔